السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 14 میں ہم نے پڑھا کہ کب غسل کرنا مستحب ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 27 وقتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ آج ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بغیر غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یعنی غسل کے بغیر ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کام نہیں کر سکتے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 21۔ سوال: بلا غسل کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں؟ جواب: جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہو، یہ سب حرام ہے۔ یعنی جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، قرآن مجید چھونا حرام ہے اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہو، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد چھوئے، یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، یعنی جس پر غسل فرض ہو اس کو نہ قرآن شریف چھونا ہے، نہ اس کو دیکھ کر زبانی یا دیکھ کر یا زبانی اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہ حرام ہے۔ یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کی تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہو، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ: اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ: اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھے تو حرج نہیں، یعنی قرآن شریف کی آیت پڑھے لیکن اگر قرآن کی نیت سے نہیں پڑھے کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اس نیت سے نہیں پڑھے تو حرج نہیں۔ جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے یعنی تبرک کے لیے جب کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس میں قرآن شریف پڑھنے کی نیت نہ ہو تو یہ حرام نہیں ہے۔ یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، یعنی کوئی خوشی کا کام ہو گیا جس میں خدا تعالیٰ کا شکر بجانے کے لیے ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو یہ حرام نہیں ہے۔ یا مصیبت و پریشانی میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم چلا کہ اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی جائے تو کچھ حرج نہیں، اور اگر پڑھیں گے قرآن کی نیت سے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ حرام ہے قرآن کی نیت سے پڑھنا، کیونکہ قرآن شریف پڑھنا حرام ہے بے غسل۔ مسئلہ: بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، یعنی بغیر وضو، یعنی جس کے پاس وضو نہیں، جس نے وضو نہیں کیا اس کو قرآن مجید کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، صرف چھونا حرام ہے۔ بے چھوئے دیکھ کر زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید جیسا حکم ہے، یعنی اس میں جو بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف کو بے غسل نہیں چھو سکتے، اسی طرح اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، انگریزی میں ہو، ہندی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اس کا چھونا قرآن شریف کے چھونے کا حکم ہے، یعنی قرآن شریف کے چھونے کا جو حکم ہے وہ اس کا چھونا ہے، یعنی بغیر غسل قرآن شریف کو بھی نہیں چھو سکتے، بغیر غسل اس کا ترجمہ قرآن شریف کا ترجمہ کو نہیں چھو سکتے۔ مسئلہ:
ان سب کو فقہ یعنی جس کے پاس غسل نہیں ہے ان سب کو فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، یعنی جس کے پاس غسل نہیں ہے ان کو فقہ کی کتاب، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ مسئلہ درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے، یعنی جس کے پاس غسل نہیں ہے اس کو وہ درود شریف اور دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے یا کلی کر کے پڑھے۔ مسئلہ ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ تو حضرات یہ اہم مسئلہ ہے، اس لیے اہم مسئلہ کیونکہ اس میں غسل کے بغیر غسل ہم کیا کام نہیں کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے، اس لیے اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ جائیے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اس میں یاد کرنے کے لیے کچھ بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ جائیے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔